بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سنن ترمذی جلد اول سبق نمبر 64۔ آج کے سبق کا عنوان ہے کانوں کا مسح کرنا حصے دوم۔ کانوں کے مسح سے متعلق امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر فرما رہے تھے۔ اس بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دو باب قائم کیے ہیں۔ ایک ہے باب فی مسح الاذنین ظاہرہما و باطنہما، یہ باب ہے کانوں کے مسح کرنے کے بارے میں، اندر کے حصے کے بھی اور باہر کے حصے کے بھی، دونوں حصے کے مسح کرنے کے بارے میں حدیث۔ اور دوسری حدیث دوسرا باب انہوں نے قائم کیا ہے باب ما جاء فی ان الاذنین من الرأس، باب ہے اس بارے میں کہ کان یہ سر میں سے شمار ہوتے ہیں۔ ان دونوں بابوں کے قائم کرنے کا امام ترمذی رحمۃ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ پہلے باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کانوں کے دونوں حصوں کا مسح کرنا ہے اور ان میں سے کسی ایک حصے کا دھونا نہیں ہے، ظاہر حصے کا بھی مسح کرنا ہے اور باطن حصے کا بھی مسح کرنا ہے۔ اور اس کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اکثر اہل علم کا مسلک یہ ہے۔ اس کے بعد والا جو باب ہے کہ کان سر میں سے شمار ہوتے ہیں، اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ جیسے سر کا مسح کرنا ہے اس طرح کان کا مسح کرنا ہے۔ اور دوسرا اس سے مقصد یہ ہے کہ سر کے لیے جو پانی لیا جاتا ہے وہ کانوں میں بھی کافی ہو جاتا ہے، یعنی کانوں کے مسح کے لیے علیحدہ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ نے لکھا تھا کہ اس پر اکثر اہل علم کا مسلک ہے، کا مذہب ہے۔ سفیان ثوری ہے، عبداللہ بن مبارک ہے، امام احمد ہے، امام اسحاق ہے۔ البتہ بعض اہل علم کا مسلک یہ ہے کہ جو سامنے کا حصہ ہے چہرے کے ساتھ متصل ہے اس کا دھونا ہے، اور جو پیچھے کا حصہ ہے اس کا مسح کرنا ہے۔ ان دونوں حدیثوں اور ان کے روات کے بارے میں پچھلے سبق میں ہم نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم اس سلسلے میں جو ائمہ کے مذاہب ہے اس کے بارے میں تفصیل نقل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کانوں کا مسح ہے یا دھونا ہے، یہ مسئلہ۔ تو ائمہ اربعہ کے نزدیک کانوں کا عمل مسح ہے، غسل نہیں ہے، یعنی ان پر ہاتھ پھیرنا ہے، گیلا ہاتھ پھیرنا ہے، ان کا دھونا نہیں ہے۔ جس طرح چہرے کا دھونا ہے، ہاتھوں کا دھونا ہے، پاؤں کا دھونا ہے، اور اسی طرح کان کا دھونا ذمے نہیں ہے، ناک کا دھونا ذمے میں ہے لیکن، اور اسی طرح منہ کا دھونا ہے، لیکن کانوں کا دھونے کا حکم نہیں ہے بلکہ کانوں کا مسح کرنے کا حکم ہے۔ لیکن بعض ایسے اہل علم ہیں جیسے امام زہری ہے، قاضی شریح ہے اور داؤد ظاہری ہے، ان کے نزدیک چہرے کے ساتھ اس کو دھونا چاہیے۔ اور بعض درمیان مسلک کے قائل ہے، وہ کہتے ہیں کہ کچھ حصے کا مسح اور کچھ حصے کو دھونا ہے، جن میں جیسے حسن ابن صالح ہے، امام شافعی ہے، امام اسحاق بن راہوے ہے۔ اسحاق بن راہوے کا مسلک امام ترمذی رحمۃ اللہ دونوں جگہ لکھا ہے، لیکن بظاہر ان کا مختار مسلک یہ ہے کہ ان کا دونوں کو جمع کرنا ہے۔ اس سلسلے میں جو مذاہب ہے، اگر ہم الاوسط ابن المنذر لے کے ان میں انہوں نے اس بارے میں تفصیل نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں وقد اختلف اہل العلم فی الاذنین فقالت طائفۃ الاذنان من الراس وروینا هذا القول عن ابن عباس وابن عمر وابی موسیٰ۔ اہل علم کا اس میں اختلاف ہے کہ کان سر میں سے شمار ہوتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ قول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، گویا صحابہ کرام میں ان حضرات کا یہ مسلک ہے۔ وهذا قول عطاء وسعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز والنخعي وابن سيرين وسعيد بن جبير، وبه قال مالك بن انس وسفيان الثوري واحمد بن حنبل وقتادہ والنعمان واصحابه۔ یہ عطا بن ابی رباح کا بھی قول ہے، سعید بن المسیب کا مسلک ہے، حسن بصری کا، عمر بن عبد العزیز، امام نخعی، ابن سیرین، سعید بن جبیر، اور اسی کے قائل ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام قتادہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد۔ یعنی جمہور اہل علم کا مسلک یہ ہے کہ
کانوں کا بھی مسح ہے اور یہ سر میں سے شمار ہوتے ہیں۔ البتہ ایک جماعت کا یہ مسلک ہے کہ یہ چہرے میں شمار ہوتا ہے۔ وقالت طائفۃ ہما من الوجہ، هذا قول الزہری، یہ زہری کا قول ہے۔ واختلف فیہ عن ابن عمر، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ مسلک ہے کہ نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ تو کوئی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دونوں طرح کے اقوال منقول ہیں۔ وقالت طائفۃ ما استقبل الوجه من الاذنين فهو من الوجه، يقول يغسله وظاهرهما من الرأس، هذا قول الشعبي۔ وروي عن محمد بن سيرين خلاف القول الأول، وهو أنه كان يغسل الأذنين مع الوجه ويمسحهما مع الرأس، وكان إسحاق بن راهويه يميل إلى هذا ويختاره۔ ایک جماعت کا مسلک یہ ہے کہ جو چہرے کے ساتھ متصل کان کا حصہ تو اس کو دھونا چاہیے، اور جو ظاہر ہے یعنی نظر آنے والے ہیں اور وہ سر میں سے شمار ہوتے ہیں، یہ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ اور محمد بن سیرین سے ایک تو پہلے والا قول بھی منقول ہے، عام جمہور اہل علم کا مسلک والا، اور ایک کو ان سے علیحدہ قول بھی منقول ہے، وہ یہ ہے کہ چہرے کے ساتھ کانوں کو دھونا چاہیے اور سر کے ساتھ مسح بھی کرنا چاہیے۔ اور اسحاق بن راہویہ بھی اس کی طرف مائل ہے، یعنی اس کا مختار مسلک یہ ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس میں چوتھا قول بھی ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں لو ترک مسح الاذنین لم يعد لانهما لو كانتا من الوجه غسلتا معه او من الراس مسحتا معه اذا لم يكن هكذا فلم يذكر في الفرض۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کانوں کا مسح چھوڑ دیا تو اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ چہرے میں سے ہے تو اس کے ساتھ دھونے چاہیے، اور اگر یہ سر میں سے تو اس کے ساتھ مسح کرنا چاہیے، مسح کیا گیا ہے۔ اگر چہرے میں سے ہے تو اس کے ساتھ دھویا گیا ہے، اور اگر سر میں سے ہے تو اس کے ساتھ مسح کیا گیا ہے، اور اگر اس طرح نہیں ہے تو پھر اس کو فرض میں ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ اور ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب مسلک ہے، سب سے مختلف۔ وہ کہتے ہیں نہ یہ چہرے میں شمار ہے اور نہ سر میں، اور جو اس کو چھوڑ دے تو اس پر کچھ نہیں ہے، یعنی اس کا نہ مسح کرنا چاہیے یا نہ دھونا چاہیے، یا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی عمل منقول نہیں ہے، اس کا کوئی فریضہ شریعت کی طرف سے مقرر نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ حضرات نے دیکھا اس بارے میں جو ائمہ ہیں ان کے اقوال مختلف ہیں۔ اس کے بعد ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں روینا عن ابن عمر انه كان يدخل اصبعه بعدما يمسح برأسه في الماء ثم يدخلهما في السماخ، کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے انگلیوں کو سر کے مسح کرنے کے بعد داخل کرتے تھے اور پھر ان کو کان کے سوراخ میں داخل کرتے تھے، یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہ کا سر کے مسح کرنے کے بعد دوبارہ اس کو پانی میں ڈالتے تھے اور ایک نیا پانی لے کر اس کے ساتھ کانوں کے سوراخ میں ڈالتے تھے۔ امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے قائل ہے کہ نیا پانی لے لے، اور اس طرح امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے قائل ہے۔ تو وہ یہ دوسرا مسئلہ ہوا کہ اگر کانوں کا مسح کرنا ہے تو اس کے لیے نیا پانی لینا ہے اور یا وہ پرانے پانی سے کافی ہے، تو ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ماء جدید لینا چاہیے، اور احناف کا مسلک یہ ہے کہ اس کے لیے سر کا جو پانی ہے وہ طری اگر انگلیوں پر باقی ہے تو وہ کافی ہے۔ اس کے بعد ابن المنذر بھی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے جو احادیث ثابت ہے اس میں یہ بات نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں کے لیے نیا پانی لیا ہو، بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں اور سر کے لیے ایک ہی مرتبہ ہاتھ پانی میں ڈالا ہے، تو اور ظاہر کان اور باطن کان دونوں کا ایک مرتبہ مسح کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث انہوں نے ذکر کی ہے۔ البتہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ ویسے بھی وضو کے معاملے میں، صفائی کے معاملے میں متشدد تھے، سخت تھے، لہٰذا وہ بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے ایک چیز کے، تو چنانچہ وہ کانوں کے لیے نیا پانی بھی لیتے تھے اور
وہ آنکھوں میں بھی پانی ڈالتے تھے اور پاؤں پر 7 دفعہ کا پانی ڈالتے تھے، حالانکہ دیگر جو صحابہ کرام ہیں وہ اس طرح عمل نہیں کرتے تھے. تو وہ گویا جو ان کے عمل سے استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہ وضو کے معاملے میں ذاتی طور پر سخت تھے. اور پھر انہوں نے باقاعدہ سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے پاؤں کو 7 دفعہ دھوتے تھے. تو بہرحال یہاں ہمارے پاس 2 مسئلے ہو گئے. ایک یہ ہے کہ کانوں کا مسح کرنا ہے یا دھونا ہے. جو حضرات کہتے ہیں کہ کانوں کا دھونا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چہرے کے لیے حکم چونکہ دھونے کا ہے تو لہٰذا کان جو ہے اس کا کچھ حصہ چہرے کے ساتھ متصل ہے، لہٰذا وہ احتیاطاً دھونے کے قائل ہیں. لیکن جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ یہ جو کان ہے یہ چہرے میں داخل نہیں ہے، چہرہ جو ہے وہ کان تک ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد کان ایک الگ عضو ہے. اور اس کے بارے میں چونکہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ اس کے مسح کرنے کا حکم ہے، لہٰذا اس کے دھونے کا حکم نہیں ہے. اور ہم اگر صحیح حدیث کو دیکھ لیں، جتنے بھی حدیث وضو کے بارے میں منقول ہیں اور اس میں کانوں کے مسح کے بارے میں حکم ہے. تو ایک تو وہ حدیث جو ہماری دلیل ہے جو امام ترمذی رحمۃ اللہ نے بھی ذکر کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحاب راسی و زنیہ ظاہر و باطن ہے. اور ایک دوسرے باب میں جو حدیث ہے وہ بھی ہماری دلیل ہے، الاذنان من الراس کے کان سر میں سے شمار ہے، یعنی اس کا فریضہ مسح کرنا ہے، دھونا نہیں ہے. دوسرا جو مسئلہ ہے کہ جس میں کانوں کے لیے جدید پانی لانا ہے یا اسی پانی سے جو سر کے لیے لیا ہے، تو اس کے بارے میں ائمہ ثلاثہ کا استدلال ابن عمر رضی اللہ عنہ کے عمل سے ہیں. اور جو جمہور اہل علم ہے وہ جو اکثر روایات ہے اس سے استدلال کرتے ہیں، جس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ 1 مرتبہ پانی دیا تھا. یہ بھی استدلال ہے. اور الاذنان من الراس سے بھی استدلال کرتے ہیں، کیونکہ الاذنان من الراس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرماتے ہیں کہ کان یہ سر میں سے ہے، لہٰذا اس کے لیے نیا پانی نہیں لینا چاہیے، بلکہ سر کا جو پانی وہ اس کے لیے کافی ہے. یہ جمہور کے دلائل بھی آپ کے سامنے ذکر کی، اور جو حناف کے ہے ان کے دلائل بھی آپ کے سامنے ذکر کیا، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کے عمل کا جواب بھی دے دیا کہ ان کا ذاتی عمل تھا اور وہ طہارت کے مسئلے میں متشدد تھے. صرف یہ مسئلہ نہیں کانوں کے مسائل، اس کے علاوہ مسائل میں بھی وہ متفرد تھے. آخر میں یہ جو حدیث ہے الاذنان من الراس، اس میں بعض مسائل ہے جو قابل غور ہے. ایک تو یہ ہے کہ الاذنان من الراس حدیث کا حکم کیا ہے، یعنی اس کا درجہ کیا ہے. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ کے حوالے سے تو آپ نے معلوم کیا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ھذا حدیث لیس اسنادہ بذاک القائم، یہ حدیث اس کی سند اتنی قوی نہیں ہے. تو بہرحال ایک تو امام ترمذی رحمۃ اللہ نے اس پر اعتراض کیا ہے، لیکن دیگر اہل علم اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ جو سند ہے اس سند میں اگرچہ ضعف ہے، لیکن یہ تقریباً 8 صحابہ کرام سے منقول ہے، جو علامہ ذیلی رحمۃ اللہ علیہ نے نصب الرائے میں اور دیگر اہل علم نے ان تمام احادیث کی تخریج کی ہے. لہٰذا اگر کسی سند میں راوی ضعیف ہے تو دیگر اسناد کی وجہ سے یہ حدیث صحیح درجے کی ہے. چنانچہ ہم اگر ترمذی شریف کی کا حاشیہ دیکھ لے جو شعیب ارناؤوط کی تحقیق سے چھپا ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں اس حدیث کا حکم صحیح دون قولہ الاذنان من الراس، یہ حدیث صحیح ہے الاذنان من الراس جملے کے علاوہ. اس پر ہم آگے گفتگو کرتے ہیں. وہذا اسناد ضعیف، اگرچہ یہ سند ضعیف ہے لکلام فی سنان ابن ربیعہ و شہر ابن حوشب، کیونکہ اس میں سنان ابن ربیعہ و شہر ابن حوشب ہے. وکذا اختلف فی رفعہ و وقفہ وجملۃ الاذنان من لها شواہد، اذنان من الراس کے شواہد موجود ہے، یا تو ضعیف ہے یا معلّہ ہے، یعنی ان میں انقطاع کی علت ہے یا وقف کی علت ہے، یعنی وہ موقوف ہے. اور اس کے بارے میں کہتے ہیں ہم نے تفصیل مسند احمد کی تعلیقات میں ذکر کی ہے اس حدیث نمبر کے تحت. اور یہ حدیث ابو داؤد ابن ماجہ میں بھی ہے، دارقطنی میں بھی یہ حدیث ہے. اس میں بھی انہوں نے شک کا اظہار کیا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً ثابت ہے، یہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. اور اس کے بعد وہ حوالہ دیتے ہیں کہ سلیمان ابن حرب یہ کہتے تھے کہ اذنان من الراس ابو امامہ کا قول ہے، جو یہ کہتے کہ اس کے علاوہ کا قول ہے تو وہ غلطی پر ہے.
اس کے بعد وہ لکھتے ہیں تنبیہ. طبرانی میں موجب کبیر طبرانی میں یہ حدیث ہے عن عبداللہ بن احمد عن ابیہ عن وکیع عن ابن ابی ذئب عن قارد ابن شیبہ عن ابن ابی غطفان عن ابن عباس النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال استنشقوا مرتين والاذنان من الراس. تو اس سند کو اگر ہم دیکھ لیں تو یہ اگرچہ صحیح ہے لیکن الاذنان من الراس اس میں زیادتی ہے، ناسخین کی زیادتی ہے. اور اس کہتے ناسخین کی زیادتی کی دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ طبرانی نے یہ حدیث امام احمد رحمۃ اللہ کے طریق سے نقل کی ہے، اور یہ مسند احمد میں 3 جگہ پر ہے، لیکن اس میں کسی جگہ یہ زیادتی منقول نہیں ہے. اور یہ حدیث غیر احمد یعنی امام احمد رحمۃ اللہ کے علاوہ سے بھی اگر ہو تو اس میں بھی اس ٹکڑے کا اضافہ نہیں ہے. اس کے بعد وہ علامہ البانی رحمۃ اللہ پر رد کرتے ہیں کہ شیخ البانی کو یہ بات معلوم نہیں ہوئی، اس وجہ سے انہوں نے اس حدیث کو اپنے صحیح سلسلۃ الحدیث صحیحہ میں صحیح قرار دیا ہے، لیکن حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے. تو بہرحال یہ شعیب ارناؤت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق آپ کے سامنے ذکر کی. یہ حضرات کہتے ہیں کہ جیسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اس ٹکڑے کے بارے میں کہ یہ جو الاذنان من الراس ہے، یہ ٹکڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یا یہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، یہ یقینی طور پر معلوم نہیں ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ لا ادری، معلوم نہیں ہے. تو شعیب ارناؤت کی تحقیق بھی یہ ہے. لیکن دیگر جو اہل علم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے، یہ یقینی نہیں ہے، اور چونکہ کئی طرق میں آیا ہے لہٰذا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. الاذنان من الراس کے بارے میں 2 باتیں، ایک تو اس حدیث کا حکم کیا ہے، اور ایک الاذنان من الراس یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے یا یہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ کا جملہ ہے. یہ پیچھے آپ کے سامنے ذکر کر دیا، اور تفصیل مطولات میں آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس جملے کے بارے میں کچھ اور باتیں بھی ہیں. وہ یہ ہے کہ جو حضرات کہتے ہیں کہ سر کے لیے کانوں کے لیے نیا پانی لینا چاہیے، وہ اس حدیث کا ایک جواب یہ دیتے ہیں کہ اس میں کو اگر مان بھی لیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کان مسح کرنے میں سر کی طرح ہے، بلکہ اس کا مسح سے تعلق نہیں ہے، بلکہ خلقت کے بیان سے تعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ کان جو ہے یہ سر میں شمار ہوتے ہیں. لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلقت کے بیان کے لیے نہیں ہے کہ فلاں عضو فلاں میں شمار ہوتے ہیں اور فلاں عضو فلاں میں شمار نہیں ہوتا، تو لہٰذا یہ بیان کرنا درست نہیں ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جمہور اہل علم اس کا یہ جواب بھی دیتے ہیں کہ کان مسح میں سر کی طرح ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان نہیں کرنا چاہتے کہ کان کے لیے علیحدہ پانی نہیں لینا چاہیے، سر کے مسح میں اس کو شمار کرنا چاہیے، نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ کان کا مسح کرنا ہے اور اس کو دھونا نہیں ہے. لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ پھر تو یہ کہنا بھی درست ہوگا کہ الرجلان من الراس، کہ پاؤں بھی سر میں سے شمار ہوتے ہیں، حالانکہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاؤں سر میں سے شمار. نمبر پر یہ کہا جاتا ہے کہ اذنان سر کا جز ہے، تو اس کے مطابق تو پھر اگر کوئی صرف سر کا مسح کرے اور کان بھی اس میں سے شمار ہو جائیں گے تو پھر آپ کے نزدیک اذنان یعنی کان کا مسح کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ سر کے مسح میں اذنان بھی آ جائیں گے. تو اس کے جواب ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے نزدیک اس کا یہ معنی مراد نہیں ہے، بلکہ یہ معنی مراد ہے کہ کان سر کے تابع ہیں، اور یہ معنی درست زیادہ بہتر ہے کہ یعنی جس طرح سر کے لیے پانی لے کر آدمی مسح کرتا ہے تو کان بھی سر کے تابع ہے، لہٰذا اسی پانی سے اس کا مسح بھی کرنا چاہیے.